دھماکے کی تفتیش میں اہم پیش رفت، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ کراچی کے علاقے محمود آباد میں گرفتار ملزم ڈیوڈ کے گھر پر چھاپا، تلاشی کے دوران اہم دستاویزات قبضے میں لے لی گئیں۔ ڈیوڈ کے 2 بھائیوں کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ جوہر ٹاؤن لاہور کے دھماکوں کی تحقیقات کے لیے تابڑتوڑ کارروائیاں جاری، مبینہ ملزم ڈیوڈ سے روابط کی بنیاد پر 2 مشکوک افراد گرفتار۔ دونوں افراد مبینہ ملزم ڈیوڈ کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطے میں رہتے تھے۔ ایک مبینہ رابطہ کار کا تعلق پنجاب اور دوسرے کا KPK سے ہے۔ بلوچستان میں ملک دشمن عناصر کا امن پر بزدلانہ وار، ضلع سبی کے علاقے سنگان میں دہشت گردوں کا FC کے دستے پر حملہ، فائرنگ کے تبادلے میں 5 بہادر جوان شہید ہو گئے۔ FC کی جوابی کارروائی میں دہشت گردوں کو بھاری جانی نقصان۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کہتے ہیں جان کا نذرانہ پیش کرنے والے جوانوں کو یاد رکھا جائے گا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی بھی حملے کی شدید مذمت، کہا دہشت گرد بزدلانہ کارروائیوں سے ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے، ریاست پوری طاقت سے دہشت گردوں کا مقابلہ کرے گی۔ ہم نے 800 cc کو 1000 cc تک کر دیا۔ موبائل فون پہ صرف 5 منٹ سے زیادہ اگر کال کا آپ کر رہے ہیں تو وہاں ہم 75 پیسے ہم لیں گے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے نو انکریز ان ٹیرف۔ وزیر خزانہ کا قومی بجٹ میں دوسرا یو ٹرن، وفاقی کابینہ اور وزیر اعظم کے اعتراضات بھی مسترد کر دیے گئے۔ ایوان سے خطاب میں کہا موبائل فون کی 5 منٹ سے زیادہ کی کال پر 75 پیسے ٹیکس لگایا جائے گا۔ انٹرنیٹ اور SMS پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ کھانے پینے کی اشیاء پر ٹیکس واپس لے لیا گیا۔ دودھ پر ٹیکس ختم کر دیا گیا۔ آٹے اور اس سے متعلقہ مصنوعات پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ مرغی کی خوراک پر ٹیکس 17 سے کم ہو کر 10% ہو گیا۔ 1000 cc تک کی گاڑیوں پر GST 10% کر دیا گیا۔ ایکسائز ٹیکس کا خاتمہ، بذریعہ انٹرنیٹ خریداری پر ٹیکس نہیں ہوگا۔ جائیداد پر ٹیکس کی شرح 35 سے کم ہو کر 20% ہو گئی۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں IMF کو کہہ دیا ہے کہ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا۔ IMF نے بھی مطالبات میں لچک ظاہر کی ہے۔ بجلی کے بلوں کے ذریعے ٹیکس نہ دہندگان تک پہنچ چکے ہیں۔ 1.5 کروڑ افراد ٹیکس نہیں دے رہے، جو ٹیکس نہیں دے گا اسے گرفتار کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں FBR نہیں جائے گی، علیحدہ نظام قائم کیا جائے گا، تیسرے فریق کے ذریعے نہ دہندگان سے بات کریں گے۔ ملک میں کورونا کی چوتھی لہر جولائی میں آ سکتی ہے، سربراہ NCOC نے خبردار کر دیا، کہا عوام کورونا قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل کرے، جلد سے جلد کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگوائیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے ملک میں پیٹرولیم بحران کے خلاف درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ حکومت کو مصنوعی بحران پیدا کرنے والی کمپنیوں سے پیسہ واپس لینے کا حکم، کمیشن کی سفارشات پر عمل کرنے کی ہدایت۔ آئل ٹینکر ایسوسی ایشن کی ہڑتال، پیٹرولیم مصنوعات کی ترسیل میں تعطل، پیٹرول اور ڈیزل کے بحران کا خدشہ، پیٹرولیم ڈویژن حکام نے آئل ٹینکر ایسوسی ایشن کو مذاکرات کے لیے بلا لیا، وزیر توانائی حماد اظہر وقت سے ملاقات کریں گے۔ سندھ میں زرداری خاندان کی آمریت نافذ ہے، اپوزیشن لیڈر کو بجٹ تقریر سے روکنا زرداری جمہوریت کا نیا رنگ ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کو ایک بار پھر پیپلز پارٹی پر کھڑی تنقید، کہا جمہوریت کا وٹ پیپلز پارٹی سے 24 گھنٹے سن لیں، سندھ میں جمہوری اصولوں کی کم از کم پاسداری بھی نہیں کی جا رہی۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے قائد حزب اختلاف کو پارس پتھر قرار دے دیا، کہا شہباز شریف کو چھونے والی ہر چیز سونے کی ہو جاتی ہے، چپڑاسی اور کلرک خوش قسمت ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹ میں اربوں روپے بھر دیے جاتے ہیں۔ بلوچستان میں حکومت اور حزب اختلاف کی کشیدگی برقرار، حزب اختلاف نے کوئٹہ سے ہڑتال اور ریلی نکالنے کی کال دے دی، منان چوک پر حکومت کے خلاف جلسہ منعقد کرنے کا اعلان۔
ایوب میڈیکل کالج میں طب کی طالبہ عاصمہ رانی کے قتل کے الزام میں مجاہد آفریدی کو سزائے موت سنا دی گئی۔ پشاور کی مقامی عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ ملزم شاہ زیب اور صادق کو مقدمے سے بری کر دیا گیا۔ عاصمہ رانی کو 28 جنوری 2018 کو کوہاٹ میں قتل کیا گیا تھا۔ ملزم مجاہد بیرون ملک فرار ہو گیا تھا، انٹرپول کے ذریعے گرفتار کیا گیا۔ کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن کے اسپتال سے اغوا ہونے والا 9 مولود بچہ بازیاب کرا لیا گیا۔ پولیس نے اغوا میں ملوث خاتون کو گرفتار کر لیا۔ بچے کو 30,000 روپے میں فروخت کیا گیا تھا۔ اسپتال کی آیا اور رکشہ ڈرائیور کی تلاش جاری ہے۔ پاک بحریہ کے جہاز PNS ذوالفقار کا اردن کی 100 سالہ تقریبات کے سلسلے میں بندرگاہ عقبہ کا دورہ۔ دونوں ممالک کے بحری جہازوں نے مشترکہ مشق میں حصہ لیا۔ مقبوضہ کشمیر پر مودی سرکار کا ایک اور بھونڈا ڈرامہ فلاپ ہو گیا۔ بھارت نام نہاد کل جماعتی کانفرنس میں بھی اپنے مقاصد حاصل نہ کر سکا۔ APC میں بلائے گئے کشمیری رہنماؤں نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ افغانستان میں امریکی اور اتحادی افواج کے انخلا سے پہلے طالبان افغانستان کی پیش قدمی۔ افغانستان کا چوتھا بڑا شہر مزار شریف بھی طالبان کے کنٹرول میں آ گیا۔ طالبان نے ملک کے 90 اضلاع پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ چین کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے امریکہ فلپائن پر مہربان۔ امریکہ فلپائن کو 12 F-16 طیارے، سائیڈ ونڈر اور ہارپون میزائل بھی فروخت کرے گا۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جدید ترین اسلحے کی فروخت کی منظوری دے دی۔ کینیڈا میں قدیم مقامی باشندوں کے اسکول سے مزید 751 بچوں کی قبریں دریافت۔ نامعلوم قبروں کی دریافت نے پورے ملک کو ایک بار پھر لرزا دیا۔